بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذکار مسنونہ کے نام سے ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام اور سلسلہ وار ملاقات، اس پروگرام کی آج کی اس نشست اور آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو صبح و شام کے اذکار سے متعلق جاری ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اہم وظیفہ جو ثابت ہے وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح کو اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ دعا اس طرح ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن صبح کو اس کی کیا ہے پابندی کیا کرتے تھے، یعنی اسے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو اسی لیے صبح کے جو وظائف ہیں، دعائیں ہیں، انہی میں اس دعا کا بھی کیا ہے شمار اور اس دعا کی بھی کیا ہے گنتی ہوتی ہے۔ اس دعا کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے، اور یہ حدیث مسند احمد اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے۔ حدیث کے راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، فرماتی ہیں کہ کان یقول اذا صلی الصبح حین یسلم، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے، سلام پھیرتے، تو آپ اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ فرمایا حضرت ام سلمہ نے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن بعد نماز فجر سلام پھیرنے کے بعد آپ اس دعا کا کیا ہے اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے محترم حضرات، ہمارے لیے بھی یہی مناسب ہے اور ہماری خیر و بھلائی اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم بھی اس دعا کی پابندی کریں۔ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد جہاں ہم دیگر دعاؤں کا، اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، انہی اذکار اور دعاؤں میں ہم اس دعا کو بھی شامل کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ کتنی دفعہ اسے دعا کو پڑھنی ہے؟ ایک ہی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ حدیث کے الفاظ سے یہ ظاہر ہے اور اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اسے یعنی تکرار کرنے کی 3 دفعہ یا زیادہ دفعہ پڑھنا یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، بلکہ ایک ہی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کا معنی مفہوم کیا ہے، یہ سمجھنا بھی ہمارے لیے کیا ہے بے حد ضروری ہے، تاکہ جب اس دعا کی پابندی کریں تو سمجھتے ہوئے، معنی مفہوم پر غور و فکر کرتے ہوئے حضور قلبی کے ساتھ دعا کریں۔ ایسی دعا اللہ تبارک و تعالی جلدی کیا ہے قبول فرماتا ہے اور قبولیت کی زیادہ امید پائی جاتی ہے۔ تو اس دعا کا معنی سمجھنا ہمارے لیے کیا ہے بہت ہی ضروری ہوگا۔ دعا کا معنی اس طرح ہے مفہوم، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں: اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں۔ آگے اگر غور کیا جائے
اس دعا پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا اور 3 امور 3 چیزوں کا اللہ رب العزت سے سوال کیا ہے، اللہ رب العزت سے کیا ہے مانگا ہے۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کس چیز کا سوال؟ علما نافعا، نمبر 1 علما نافعا، نمبر 2 رزقا طیبا، نمبر 3 عملا متقبلا۔ ان 3 باتوں کا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ پہلی چیز علما نافعا، اے اللہ تو مجھے علم نافع سے نواز۔ دوسری چیز رزقا طیبا، پاکیزہ رزق سے تو ہمیں نواز۔ تیسری چیز عملا متقبلا، اور مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جسے تو قبول فرما لے۔ ان 3 باتوں کا اے اللہ میں تجھ سے کیا ہے سوال کرتا ہوں۔ تو صبح کے وقت نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد جب بندہ اس دعا کا اہتمام کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی سے 3 اہم چیزوں کا سوال کر رہا ہے۔ پہلی چیز ہے علم نافع، دوسری چیز ہے پاکیزہ رزق، تیسری چیز ہے مقبول عمل، ایسا عمل جسے اللہ تبارک و تعالی کیا ہے قبول فرما لے، اس عمل کی توفیق دے آپ کو اللہ۔ اور ان 3 باتوں پر اگر غور کیا جائے، ان 3 چیزوں پر، تو جب بھی بندہ یعنی جب صبح اس کی ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں ہدف پایا جاتا ہے، مقصد پایا جاتا ہے۔ یعنی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہر دن جب انسان کی صبح ہو تو 24 گھنٹے میں اسے کیا کچھ کرنا ہے، اس کے ذہن میں ایک پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ اسے کامیابی ہو۔ ورنہ اگر انسان پلاننگ نہ کرے، خطہ نہ بنائے، اور یعنی کوئی اس کا ٹارگٹ نہ ہو اس دن صبح کہ دن بھر کیا کرنا ہے، تو انسان کو کوئی کامیابی نہیں مل سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی خاص کامیابی نہیں ملے گی۔ اسی لیے یعنی لوگ کہتے ہیں، بعض یعنی علماء نفسیات اور ماہرین، کہ کامیاب ہونے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ انسان اپنا ہدف بنائے۔ صبح ہوئی ہے اس کی، اب اس کا کیا ہدف ہے 24 گھنٹے؟ تو ہر دن صبح ہوتے ہی ایک ایمان والے کو، کلمہ گو کو، ان 3 باتوں کو بطور ہدف اور بطور مقصد کیا ہے حاصل کرنے کی اسے کوشش کرنی ہے۔ صبح ہوئی، کس لیے ہم نے صبح کیا؟ ان 3 مقاصد کے لیے، ان 3 باتوں کے لیے۔ پہلی چیز تھی علم نافع، اس کے لیے ہم نے صبح کیا۔ دوسری چیز تھی پاکیزہ رزق، اور تیسری چیز تھی مقبول عمل، ایسا عمل جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے قبول فرما لے۔ اور یقیناً جب بندہ ان 3 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اللہ سے دعا کرے گا، تو اس سے بہترین یعنی دولت یا اس سے بہترین کامیابی کا کوئی اور راستہ نہیں پایا جاتا۔ پہلی چیز ہے علم نافع، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے علم نافع سے نواز۔ اور جب اللہ کے رسول نے فرمایا علم نافع، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے علوم اور علم پائے جاتے ہیں جو کہ نافع نہ ہوں، نقصان دہ ہوں۔ جیسے کہ جادو ہے، جادو سیکھنا غلط ہے کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح کوئی اور علم حاصل کرنا جس سے انسان کا دینی اعتبار سے نقصان، اور بہت ممکن ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا کیا نقصان ہو اس میں۔ تو ایسے علوم اور ایسی معلومات سے، ایسے علم سے انسان دور رہے ہمیشہ، اور اللہ سے اس بات کی توفیق طلب کرے کہ اے اللہ تو مجھے علم نافع سے نواز۔ اور علم نافع سے مراد ایسا علم جو انسان کے لیے مفید ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے
تو سب سے بہترین علم نافع اگر دیکھا جائے جو کہ اول درجے پر ہے، اس کے اوپر کوئی اور علم نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا علم ہے۔ قرآن مجید پڑھنا آ جائے، اس کا معنی مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا، ان کے بارے میں سمجھ اور تفقہ حاصل کرنا، اس سے بہترین کوئی اور علم نہیں پایا جاتا کہ جس کے ذریعے انسان کو اس دنیا میں اور آخرت میں بھی کیا ہے کامیابی ملے۔ تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرے گا صبح کے وقت کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تو مجھے علم نافع سے نواز، تو مطلب یہ ہوا کہ ایسے علم اور ایسی معلومات تو مجھے دے کہ جس میں میرا فائدہ ہی فائدہ ہے اور کوئی نقصان نہیں پایا جاتا۔ ایک دوسری چیز بندہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اس وظیفے کے ذریعے، ورزقا طیبا، اے اللہ تو مجھے پاکیزہ رزق سے نواز۔ کوئی عام رزق نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے مخصوص کیا ورزقا طیبا، پاکیزہ رزق۔ ادھر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ رزق بھی دو قسم کے ہیں، ایک پاکیزہ ہے اور دوسرا جو رزق ہے جو کہ پاکیزہ نہیں ہے بلکہ خبیث قسم کا، برا قسم کا کیا ہے رزق ہے، کمائی ہے، آمدنی ہے۔ تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے رزق حلال سے، پاکیزہ قسم کے رزق سے تو مجھے کیا ہے نواز۔ اور اس رزق کا سوال اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کمائی، پاکیزہ رزق کا حکم دیا ہے۔ حرام کمائی سے بچنے کا، دور رہنے کا، اجتناب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اعمال صالحہ کا کیا ہے اہتمام کرو۔ اور اسی بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو دیا ہے کہ اے ایمان والو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر کیا ہے تمہارے لیے کیا ہے رکھ دیا ہے۔ تو انسان حلال کمائی، جائز ذریعے سے جو کمائی آئی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے دعا کرتا ہے۔ ایک تیسری بات جس کی دعا اور جس کا سوال بندہ اس میں کرتا ہے، یعنی اس دعا کے ذریعے، اس وظیفے کے ذریعے، وعملا متقبلا، اے اللہ مقبول عمل، ایسا عمل جو تو قبول فرما لے، اس کی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ یہ کتنا ہی یعنی مشکل مرحلہ انسان کے لیے اور کتنا ہی یعنی معاملہ انسان کا بگڑا پایا جائے گا اگر انسان زندگی بھر عمل کرے لیکن اس کے اعمال کو قبول ہی نہ کیا جائے، محنت ضائع کر دی جائے گی، اس کی ضائع ہو جائے گی، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو اسی لیے بندہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کا سوال کیا کرے، اے اللہ تو مجھے صرف ایسے ہی اعمال کی توفیق دے، ایسے اعمال میں کر سکوں جسے تو قبول فرمائے۔ اور وہ کون سا عمل ہے جسے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے؟ جس کے اندر یہ دو شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ کہ اس عمل کو للہ کرے، اللہ کے لیے خالص کرے، کوئی ریاکاری، دکھاوا، دنیاوی مقصد و مفاد نہ ہو۔ نمبر دو، اس عمل کو کرتے وقت نبی کے طریقے سے اس عمل کو انجام دے، اتباع رسول اس عمل میں پایا جائے۔ جب یہ دو شرطیں کسی عمل میں پائی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو کیا ہے قبول فرما لے گا۔ ورنہ اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک شرط نہ پائی جائے یا دونوں نہ پائی جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے اعمال کو کیا ہے قبول نہیں فرماتا۔ تو اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے 3 باتوں کو سوال کیا۔ نمبر 1 علم نافع، نمبر 2 پاکیزہ رزق، نمبر 3 وہ یہ ہے کہ مقبول عمل، ایسا عمل جسے اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے، اس کی توفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے طلب کی۔ اور اگر دیکھا جائے محترم ناظرین، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں بندے کو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے
جب اللہ تبارک و تعالی اسے ان چیزوں سے نواز دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اللہ سے سوال کیا، ورنہ اگر آج دیکھا جائے انسان بہت محنت کرتا ہے کمائی آمدنی کے لیے، لیکن کوئی خاص اسے کامیابی نہیں ملتی، اور اسی طرح انسان بہت کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن کوئی خاص اسے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے توفیق نہیں ملی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے توفیق بھی طلب کرنا ہے، محنت کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق طلب کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی سے توفیق ملے گی تو انشاءاللہ انسان جو ہے ان تینوں چیزوں سے کیا ہے سرفراز ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے علم نافع سے بھی نوازے گا، پاکیزہ رزق سے بھی نوازے گا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اسے مقبول عمل سے بھی نوازے گا۔ ایک قابل غور بات ادھر یہ ہے اس دعا میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں میں سے سب سے پہلے جس کا ذکر فرمایا وہ علم نافع کا۔ یہ نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عمل کی توفیق دے دے پہلے، یا پہلے حلال رزق کا ذکر فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں سب سے پہلے علم نافع کا ذکر فرمایا، کیونکہ اگر علم نافع نہیں، مفید علم انسان کے پاس نہیں، تو آگے جو دو چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انسان کب حلال رزق، پاکیزہ رزق کا پابند ہو سکتا ہے؟ جب وہ حلال حرام میں تمیز کر سکے گا، اس کے بارے میں اسے علم ہوگا، اور جب انسان حلال حرام کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، اس کے بارے میں اسے علم ہوگا، تو یہ علم نافع کا ایک حصہ ہے۔ ایک انسان کب اس کا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جب وہ پہچانے گا کہ ہاں یہ فلاں عمل صالح ہے، نیک عمل ہے۔ ورنہ اگر انسان یعنی اس کے پاس علم نہیں، پہچان نہیں، اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا، تو ناممکن ہے کہ اسے ایسے اعمال کی توفیق ملے۔ تو اسی لیے علم نافع سب سے اہم اور اعلیٰ درجہ ہے، جس کا انسان کیا ہے یعنی ہدف بنائے، جسے ہدف بنائے، اور جس کی جو ہے یعنی انسان ہمیشہ کیا ہے مقصد اس کا یہی رہے اس دنیا میں، تاکہ اسے پاکیزہ رزق ملے، اور اسی طرح اسے یعنی اعمال بھی اس کے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ بہرحال محترم ناظرین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔